بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ وظائف کے دیکھنے اور سننے والے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسے موقعوں کے بارے میں بتائیں گے جن موقعوں پر مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ مواقع ایسے ہیں کہ ان مواقعوں پر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کے فضل سے قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے کا ہتھیار ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے دعا جیسی عظیم عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور پھر اس عبادت کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں فرمایا۔ جس وقت چاہو دعا مانگو، رات میں اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا لو، دن میں اللہ کے حضور سجدہ سجود ہو جاؤ۔ جس وقت کوئی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس کے بتائے ہوئے تمام فرض وقت پر پورے کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو بڑے مان اور بڑے پیار سے پکار کر کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، تو میرے بارے میں کیا پوچھتا ہے، میں تو تیرے قریب ہوں۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اور اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے میرے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تو میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف مبذول کی ہے، اور وہ ہے قبولیت دعا۔ دعا کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان اور یقین رکھنا ہے، اور دوسری شرط اس کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ان 2 شرائط کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے اور اللہ کی قدرتوں کا اقرار کرتے ہوئے اس سے مانگیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری پکار اور ہماری دعا کو ضرور سنے گا۔ تو بہن بھائیوں، یہ ہے دعا کی اصل۔ اگر ہم دعا اس طرح سے مانگیں جس طرح سے مانگنے کا حق ہے، تو پھر ہماری دعا انشاءاللہ تعالی رد نہیں ہوگی۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان 3 مواقعوں کی کہ جن مواقعوں پر مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی اور شرف قبولیت پاتی ہے۔ یہ 3 مواقع کون سے ہیں، یہ عرض کرنے سے پہلے میری اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مدینہ وظائف چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تو بہن بھائیوں، یہ موقع ایسے ہیں کہ ان موقعوں پر فوراً دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ان موقعوں پر مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور نمبر 1، جب آپ کا جسم کانپ اٹھے تو فوراً دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، جب آپ کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو فوراً دعا مانگو۔ اور نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت۔ اور اس بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا ان اوقات میں دعا مانگا کرو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھے وہ 3 اوقات کہ جن میں دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ تو بہن بھائیوں، میری دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہم پر اللہ کا خوف طاری رہے، تاکہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں، اور اس ٹائم پر دعا مانگ کر اللہ رب العزت کا فضل اور کرم پا سکیں۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر نہایت کرم اور رحم فرمانے والا اور ہمارے بہت ہی قریب موجود ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔